اپنی دکانوں کو چمکانے کے لیے، چند پیسوں کے لیے، چند ڈالر کی خوشبو سونگھنے کے لیے اور چند شہرت، اور وہ بھی سستی شہرت کے لیے دین کو انسان نہ بیچے، قرآن کے ساتھ مذاق نہ کرے، قرآن کے معارف سے لوگوں کو منحرف نہ کرے اور گمراہ نہ کرے۔ آئیے دیکھیے ہم قرآن کے ادنا خادم قرآن کے ذریعے سے کس طرح آج صاحبان امر کی معرفت آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ صاحبان امر وہی کہ جن کی اطاعت واجب ہے۔ کون؟ وہ یقیناً معصوم، اس لیے کہ غیر معصوم کی اطاعت اللہ واجب نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ وہ جو جن پر قرآن نازل ہوا وہ فرما رہے ہیں کہ وہ صاحبان امر، علی، حسن، حسین، پھر اس کے بعد زین العابدین، پھر آخر میں امام مہدی۔ یہ 12 ہیں جو امیر ہیں، 12 ہیں جو خلفاء ہیں، جو اللہ کے نبی کے خلفاء ہیں۔ خلفاء راشدین المہدیین کی سنت بھی آپ پر واجب کی گئی ہے تو اسی بنیاد پر ہے۔ وہ خلفاء نہیں جو اقتدار پر آپ کو دکھائی دیں، وہ خلفاء کہ جو اللہ کی کتاب سے ثابت ہوں اور اللہ کے نبی کی سنت سے واضح طور پر معلوم کیے جائیں۔ میں گزارش کروں گا آخر میں اگر کوئی مزید ایک حوالہ ہو اور حدیث ہو سنائیں تاکہ ہم آج اپنی بات کو سمیٹیں اور آپ کے لیے وقت مخصوص کریں کہ آپ اپنے سوالوں کو کر سکیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت۔ میں ابھی ظاہر ہے کہ حوالے پڑھنے کے ٹائم جو ہے، لیکن ریفرنس دیتا ہوا جلدی سے جلدی جو ہمارے اسٹوڈنٹ، ہم سارے اسٹوڈنٹ آف اسلام ہیں، سارے کے سارے ماشاءاللہ، تو ان کے لیے ایک تو یہ ہے کہ حاکم نشاپوری کی کتاب مستدرک جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 501، وہاں پہ بھی یہ حدیث 12 نقباء وہاں پہ لفظ جو ہیں استعمال کیا گیا ہے، یعنی وہ عدت نقباء بنی اسرائیل، یعنی جس طرح حضرت جو ہے نا وہ یعقوب بنی اسرائیل ہیں، ان کے جس طرح 12 نقباء ہیں، اسی تعداد کے اعتبار سے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے بھی 12 اوصیاء ہوں گے۔ اسی طرح احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں کنز الاعمال کی 3 جلد کے صفحہ 205 پہ، اور فیض القدیر کہ جو شرح اس کے 2 جلد کے صفحہ نمبر 458 پر، اسی طرح احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں جابر ابن عبداللہ انصاری سے جو روایت کی ہے وہاں پہ بھی، اور جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 92۔ اسی طرح اگر آپ چلے جائیں کنز العمال متقی ہندی کی، اس کے جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 201 پر، اور اسی طرح حیثمی کی جو ہے نا مجموع الزوائد، اس پہ چلے جائیں جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 191۔ یہ ساری کی ساری جو روایات ہیں کہ میرے بعد جو میرے خلفاء ہیں وہ 12 ہوں گے، کلہم من قریش یا کلہم من بنی ہاشم، اسی طرح۔ اور میں آخر میں جو بات ہے بہت ہی، نہ فقط یہ محدثین نے اس کو نقل کیا ہے، نہ فقط اس کو جو مفسرین ہیں انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے، نہ ہی اس کا جو ہے نا محققین نے، بلکہ جو عارف ہیں کہ جن کو اہل تسنن میں قطب العارفین کہتے ہیں، اور میرا خود جو ریسرچ کا رسالہ ہے تھا، ریسرچ ڈگری کا، وہ بھی اسی روایت کو میں نے بھی وہاں پہ کوٹ کیا تھا کہ جو انسان کامل کے سلسلے میں تھا، اس کے یعنی فتوحات مکیہ سے ہم ابھی کوٹ کر رہے ہیں۔ ابن عربی کی بہت ہی ایک عارفانہ شخصیت ہیں کہ جس کے باب نمبر 366 اور صفحہ نمبر 128 انہوں نے بھی اس بات کو نقل کر دیا ہے کہ 12 ان الائمۃ من اہل البیت النبوی 12 اماما، انہوں نے امام کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی کسی جگہ صحیح بخاری میں امیر آیا ہے، کسی جگہ خلیفہ آیا ہے، کسی جگہ نقباء آیا ہے، اور انہوں نے امام بتایا کہ جو حدیث میں آیا ہے کہ ان الائمۃ من اہل البیت النبوی، کہ پیغمبر اسلام کی اہل بیت کے جو امام ہوں گے 12 اماما، وہ 12 ہوں گے، وَإِنَّ آخِرَهُمُ الْوَحْدِي، آخر میں المہدی ہوں گے، یعنی آخری جو امام ہوں گے وہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہوں گے، وَهُوَ حَيٌّ موجود، یعنی بہت، یعنی یہ جو کہتے ہیں نا کہ پیدا ہوں گے، یہ کس نے؟ امام ابن عربی نے کہا ہے یہ، اور فتوحات مکیہ سے میں کوٹ کر رہا ہوں۔
کہ جو بہت مہم، یہاں برمنگھم میں چلے جائیں نا، یہاں پہ جو لائبریری میں یہیں پہ زیادہ جو ہے نا وہ دیکھا تھا، بڑی بڑی کتابیں تھیں اس میں جو فتوحات مکیہ کی، یہاں لائبریری میں بھی جو ہے نا وہ مل جاتی ہیں. تو کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ حَيٌّ موجود، وہ زندہ ہیں، وہ اب بھی موجود ہیں. وَقَدْ اجْتَمَعَ مَعَهُ الْكَثِيرُ مِنْ عُلَمَاءِ السُنَّةِ، سارے علماء جو اہل سنت ہیں وہ اسی بات کے اوپر ان کا اجتماع ہے اور اسی بات کے اوپر اس کی کنسنسس ہے. وَسَوْفَ يَخْرُجُ فِي آخِرِ زمان، یہ جو زمانہ آئے گا نا آخری، اس میں ظہور فرمائیں گے. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، اور جس طرح وہ زمین کو اس طرح عدل اور عدالت سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. یہ فتوحات مکیہ ہے اور اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 337 ہے، اور یہ تب بیروت ہے. اس میں آپ اگر دیکھ لیں آخری جو میں بات کرنے جاؤں، یہاں پہ بہت خوبصورت جو انہوں نے بات کی ہے، یہاں پہ سارے کے سارے ائمہ کو انہوں نے ذکر کیا ہے، ہم بار بار اس کا بھی تکرار نہیں کرتے. وقال، انہوں نے کیا فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ خُرُوجِ الْمَهْدِ لَكِنْ لَا يَخْرُجُ حَتَّى تَمْتَلِ الْأَرْضَ جَوْرًا وَظُلْمًا فَيَمْلَأُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ. فرماتے ہیں کہ امام مہدی کا جو ظہور ہے نا وہ جو ہے نا بالضرور ہوگا، لازمی طور پر ہوگا کہ جب زمین یہ ظلم و جور سے بھری ہوگی وہ آئیں گے، عدل اور قسط کا قیام کریں گے. اور فرما دیا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ، اصل میں یہ روایات ہیں کہ جو کتابوں میں ہے نا ان کی کتاب سے کوٹ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ روایت ہے. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ، اگر دنیا ایک دن کے لیے بھی قائم ہو جائے، ایک دن بھی فقط اس دنیا کے لیے ہو جائے، لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، فرمایا کہ حَتَّى يَلِيَ ذَلِكَ الْخَلِيفَةِ، یعنی دنیا میں ایک دن بھی ہو جائے اللہ اس دن کو اتنا پھیلا دے گا کہ جہاں تک وہ اپنا خلیفہ آ جائے گا. وَهُوَ مِنْ عِطْرَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ولد فاطمہ تا علیہ السلام، یعنی وہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل مبارک سے ہوگا. جدہ الحسین ابن علی ابن ابی طالب، کہ جن کے جد بزرگوار ہوں گے امام حسین اور جن کے بابا ہیں علی ابن ابی طالب. ووالدہ الحسن العسکری ابن الامام علی نقی، پھر اس بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ بن نون نقی پڑھیں، اور ان کے جو ہے نا وہ بابا جو ہیں وہ تقی ہیں، پھر لکھتے ہیں جو ہے نا بن نقی و ابن الامام، اور جو وہ بیٹے ہیں امام محمد تقی کے بتا. اسی طرح یہ سارا سلسلہ لے کر آتے ہیں امام علی علیہ السلام تک. بہت لمبی جو ہے نا وہ ڈسکشن ہے، باہر کیف بات جو ہے نا وہ تمام ہو گئی ہے کہ سیاستہ کی جو ہے نا وہ اکثر روایات تواریخ کی، تفاسیر کی، عرفان کی اس بات کے لیے ثابت ہو گئی ہیں. یہ کہتے ہیں کہاں سے یہ لے کر آئے 12 امام اور کہاں سے لے کر آئے یہ اولی الامر کا مفہوم. آج تو میرے خیال میں یہ کھل گئی ہے نا بات، اور یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جو کرسی پہ چمٹ کے بیٹھ جاتا ہے یا اپنی کرسی کی خاطر ہر ایک چیز کو قربان کر دیتا ہے، اور چاہے وہ حق ہو یا باطل ہو اس کو سمیٹنے کے لیے اپنی کرسی پہ چمٹ جاتا ہے، اس کو کبھی اولی الامر نہیں کہا جائے گا. اولی الامر وہی ہے کہ جس کے مصادیق ہمارے آقا مرسل اعظم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین، آپ نے آج پروگرام ہمارا دیکھا، امید ہے کہ آپ کے علم میں، آپ کی تحقیق میں اور آپ کے ذوق کے مطابق مفید ثابت ہوا ہوگا، اور آئندہ بھی ہمارے یہ جو پروگرام ہے اتحاد کی فضا کو مزید پیدا کرنے کے لیے، غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اور افہام و تفہیم کے ذریعے سے حق تک پہنچنے کے لیے ہوگا. اظہار حقیقت کا بنیادی مقصد یہی ہے. آج ہم نے بتایا کہ قرآن میں جن صاحبان امر کی اطاعت واجب قرار دی ہے وہ صاحبان امر کون ہیں. ایک سوال آیا تھا، مجھے لگتا ہے سوال ہی سے کہ ممکن ہے کہ اہل سنت کے کوئی عالم دین ہو، فون کیا تھا انہوں نے اور کنٹرول روم میں اپنا سوال لکھوایا تھا.
ہم جب گفتگو کر رہے تھے صاحبان امر کے سلسلے میں، سوال چونکہ بہت اہم ہے، میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ آپ تک بھی پہنچاؤں۔ ہم ہر سوال کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ لوگ خاص کر وہ علماء اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کے تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن یہاں پر آ کے سوال نہیں کر پاتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں، سوال کریں، تاکہ ہم قرآن سے اور حدیث سے ان کے سوالوں کا جواب اچھے انداز میں